بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری بیوی نے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کیا تو ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بلا کر بیوی کے بارے میں ایسی بات کہی کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ بیوی کو ابھی آزاد کر دوں، مگر میں نے صبر کیا اور آنکھیں جھکا کر ڈاکٹر کی بات سنتا رہا۔ بیوی کی اس حرکت سے میں ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بیوی کو گھر لے آیا تو وہ مجھ سے روزانہ 1 کلو گوشت منگواتی اور کہتی کہ مجھے بہت کمزوری ہو گئی ہے۔ میں روز 1 کلو گوشت لے آتا، بیوی گوشت پکا کر چھت پر لے جاتی۔ واپس آتی تو کہتی میں نے کھا لیا ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ 1 کلو گوشت کیسے کھا سکتی ہے۔ چھت پر جاتا تو کوئی نہ ہوتا۔ پھر ایک دن چھت سے مجھے کسی کی آواز محسوس ہوئی۔ چھت پر گیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اچانک مجھے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام رضوان ہے۔ میری عمر 10 سال تھی جب ہر رات میرے ماں باپ کے کمرے سے لڑائی کے جھگڑے کی آوازیں آتی۔ میرے بابا ایک مزدور تھے، وہ دن رات محنت مزدوری کرتے۔ ان کے پاس ہمیشہ بہت کم پیسے ہوتے۔ وہ مجھے بھی یہی سمجھاتے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں کہ ہم فضول خرچ کریں۔ اس لیے مجھے ابھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ میرے لیے وہ سب نہیں خرید سکتے جو دوسرے بچوں کے ماں باپ ان کے لیے خریدتے ہیں۔ مجھے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں غریب انسان کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے محنت کر کے زندگی میں کچھ بننا ہے۔ مگر دوسری طرف میری ماں مجھے وہ ہر چیز لا کر دیتی جو میں ان سے مانگتا تھا۔ مہنگے سے مہنگے کپڑے، اچھے سے اچھا کھانا بناتی اور مہنگی مہنگی چیزیں اور کھلونے بھی مجھے لا کر دیا کرتی۔ لیکن میں ان کپڑوں کو صرف تب تک ہی پہن سکتا جب تک میرے بابا گھر نہیں آتے تھے، اور ان کھلونوں سے بھی تب ہی کھیل سکتا تھا جب تک بابا گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی میرے بابا گھر آتے میں پھر سے اپنے پرانے کپڑے پہن لیتا۔ میری ماں سارے کھلونے اور کپڑے چھپا دیتی۔ ایک دن میری ماں میرے لیے بہت مزے کا پیزا لائی۔ میں نے اسے بہت مزے سے لے کر کھایا، لیکن میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ رات کو میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا۔ مجھے محلے کے حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا کھایا تھا؟ درد کی شدت میں بول اٹھا کہ میں نے پیزا کھایا تھا۔ باپ نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا یہ مذاق کر رہا ہے، ہم نے اس کو پیزا نہیں کھلایا، ہم نے تو دال روٹی کھلائی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی دے دی اور میں گھر آتے راستے میں ہی سو گیا۔ لیکن پھر سے مجھے میرے ماں باپ کے جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں تھا، ان کی آوازوں کو میں صاف سن سکتا تھا۔ کہاں سے لائی تھی تم پیزے؟ تم جانتی ہو آج کل کتنا پیزا مہنگا ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو پیزا لے کر آ سکے؟ یہ کپڑے یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ مہنگے مہنگے کھلونے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے بتا دے شمشاد، اگر تو کوئی غلط کام کر رہی ہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، پھر جو دل چاہے کرنا، لیکن ابھی میری عزت کو نیلام نہ کر۔ میرے باپ روتا چلے جا رہا تھا۔ ماں بھی آج بول اٹھی، کہنے لگی کہ میں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں بھی ہر ماں کی طرح یہی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اچھی چیز کھائے، اچھے کپڑے پہنے، اس کا جو دل کرتا ہے وہ کھائے۔ تم کہتی ہو کہ میں تمہیں سب کچھ لا کر دوں گا، لیکن تم نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ میں یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بھی کر رہی ہوں، لیکن تجھے میری فکر اور محبت سمجھ نہیں آتی۔ میری فکر نہ کر، مجھے یہ بتا تو یہ پیسے کہاں سے لا رہی ہے؟ مجھے بتا دے شمشاد، نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری ماں نے میرے باپ کو کچھ کان میں بتایا تھا، لیکن باپ پھر سے چلانے لگا کہ تو جو بھی کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ ماں نے چلاتے ہوئے کہا یہ غلط ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو ترستے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت بڑھنے لگے۔ میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اب میں بڑا ہو گیا تھا، میں نے اپنی تعلیم بھی تقریباً پوری کر لی تھی۔ جب مجھے میرے بابا کی کال آئی، انہوں نے مجھے یہ بری خبر سنا دی کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں گھر آیا تو میری ماں کو کفن میں لپٹا دیکھ کر دل بھر آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا کہ میری ماں کو جانے کیا ہو گیا، کیوں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بابا نے بتایا کہ ہم سب نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا ہے، بس اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی ہے۔
کئی ہفتوں تک میں اداس رہا کیونکہ اتنے سال میں اپنی ماں کے پاس بھی نہ رہا، اور جب واپس آیا تو وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اب میں نے واپس آنے کا ارادہ دل سے نکال دیا اور گاؤں میں ہی کام کرنے لگا۔ جب مجھے میری خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر گئی تھی، یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، میں حیران و پریشان رہ گیا کہ میری ماں نے بنا مجھے بتائے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے لڑکی پسند کر لی۔ میں نے بابا سے کہا تو میرے بابا نے کہا، ہاں تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی تو پسند کی تھی، وہ ہمارے گھر بھی آتی جاتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو۔ میرے بابا نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہ کرنا جو تمہاری ماں تمہارے لیے پسند کر کے گئی ہے۔ لیکن میرے دل میں میری ماں کے لیے ہمیشہ سے بہت محبت تھی، میں اس کی آخری خواہش پورا کرنا چاہتا تھا۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں بہت تکلیف میں مری ہے، تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد اس سے اور بھی جھگڑے کیا کرتا تھا، سارا دن اس سے لڑتا تھا، بیٹا اب ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے اور بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگایا بھی نہیں جا سکتا، پر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری پیاری بہن نے کوئی ٹینشن لے لی تھی، دل میں کوئی بات رکھ لی تھی کہ اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ خود سوچو ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور یہ اس کی آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کرو تو تمہاری ماں خوش ہوگی، نہیں تو اس کی روح بھی تڑپے گی، اور تمہارا باپ کیوں تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا؟ میں تمہیں اس لڑکی کی تصویر دکھاتی ہوں، اس کا نام نور ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی اور پیاری لڑکی ہے، پھر اس کا اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں، اس سے شادی کرنے سے اور اس کو پناہ دینے سے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھی ہم سفر بھی ملے گی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ واقعی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میری ماں کے پاس گھرداری سیکھنے آیا کرتی تھی، جب میری ماں بیمار ہوتی تب ہمارے گھر کے کام نور ہی کیا کرتی، اس لیے ماں نے اسے پسند کر لیا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری ماں آخری وقت میں بہت پریشان تھی اور اس پریشانی کی وجہ میرا باپ تھا۔ نور بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور ہنرمند لڑکی تھی، میرے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دی، اور 5ویں ماہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ نور 2 بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ ان 9 مہینوں میں میری بیوی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میرے والد صاحب نہ جانے کیوں نور سے بہت نفرت کرتے تھے، کبھی کبھی تو اچانک ہی ان کو اتنا غصہ آ جاتا کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہ کرتے۔ میں اپنے بابا سے بچپن سے ڈرتا آیا ہوں، یوں تو نور ان کے سامنے کچھ نہ بولتی، لیکن اکثر مجھے یہ کہتی کہ تمہارے باپ کو مجھ سے جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے۔ خیر میں آخر کب تک یہ سب برداشت کروں گی، اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، پھر بھی وہ یہ سب برداشت کرتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے کوئی اچھی نوکری بھی نہیں ملی تھی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے ہمیں 2 چاند سے بیٹوں سے نوازا، لیکن نور کا بڑا آپریشن ہوا تھا۔ اسی روز ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور نور کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ میں شرم سے سر جھک گیا کہ نور کو ابھی طلاق دے کر گھر بھیج دوں۔ میں ڈاکٹر کے آگے شرمندہ سا کھڑا رہا، غصے کی وجہ سے میرا چہرہ لال ہو رہا تھا، مگر اس خوشی کے موقع پر بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ میرے 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، اس لیے میں سب کچھ بھلا کر چپ ہو گیا۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد وہ مزید کمزور ہو گئی۔ اسے گھر لے آیا تو نور بولی مجھے روزانہ 1 کلو گوشت لا دیا کرے، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ باقی خرچے کم کر دوں گا، لیکن اپنی بیوی کے لیے گوشت ضرور لے کر آیا کروں گا۔ میں ہر ہفتے میں 3 سے 4 بار نور کے لیے 1 کلو گوشت لے کر آتا، مگر میں نے نوٹ کیا کہ وہ گوشت لے کر چھت پر چلی جاتی ہے، جب نیچے آتی تو کہتی میں نے گوشت کھا لیا ہے۔ آخر ایک ہی دن میں 1 کلو گوشت کیسے اکیلی کھا سکتی تھی؟ میں جب بھی گھر آتا تو نور چھت پر ہوتی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ رات کو بھی اٹھ کر 1-2 چکر چھت پر لگا کر آتی ہے۔ ابھی اس بات کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے کیسے فوت ہو گیا؟ یہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ خیر ہم دونوں نے صبر کیا اور پھر سے اپنی زندگی گزارنے لگے، مگر میری بیوی کی حرکتیں اب بھی ویسے کی ویسے ہی تھیں۔
ایک روز میرے بڑے بیٹے کے رونے پر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نور کمرے میں نہیں تھی۔ میرا بیٹا مسلسل رو رہا تھا، میں گہری نیند سے جاگا تھا، اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا۔ بچے کو روتا چھوڑ کر یہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے سارے گھر میں دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، پھر اچانک وہ چھت سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے یوں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچہ رو رہا ہے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کہنے لگی، میں نے سن لیا تھا، میں بس آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم چھت پر کیوں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ کمرے میں گرمی بہت تھی، چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بس اس لیے گئی تھی۔ مجھے غصہ تو آیا مگر میں نے نور کو کمرے کی طرف جانے کو کہا۔ میرے والد صاحب بھی بچے کی آواز سے جاگ گئے تھے۔ وہ نور کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور واپس چلے گئے۔ نور اب چھت پر ہی زیادہ وقت گزارتی۔ مجھے نور پر شک ہو گیا تھا۔ میں ایک دو بار نور کو بنا بتائے چھت پر بھی گیا مگر وہاں کچھ پرانے سامان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر سوچا کہ مجھے نور پر یوں ہی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا۔ اب میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے بازار میں کھلونا دیکھ کر مجھ سے مانگنے کی ضد کی۔ اس کھلونے کو دیکھ کر رونے لگا۔ میرے بیٹے نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہ کھلونا چاہیے۔ میں نے دکان میں جا کر اس کھلونے کی قیمت پوچھی تو وہ میری اوقات سے باہر تھی۔ میں نے اپنے بچے کو کوئی اور چیز لے دی اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ وہ نور کے سامنے بھی رو دیا۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ فلاں دکان پر اسے ایک بہت بڑا بھالو پسند آ گیا تھا، لیکن وہ 3000 کا تھا، اس لیے میں اسے لے کر نہ دے سکا۔ تم اس کو کچھ بنا کر کھلا دو تاکہ یہ بہل جائے اور اس بھالو کو بھول جائے۔ اگلے دن میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا اسی بھالو سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے نور سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بھالو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، میری کمیٹی نکلی تھی تو میں جا کر اس کے لیے بھالو لے آئی۔ نور میرے بیٹے کے لیے کبھی مہنگے کپڑے، کبھی جوتے، کبھی کھلونے اور کبھی گھر کی چیزیں بھی لے آیا کرتی۔ میں جب بھی اسے ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہتی کہ میری کمیٹی نکلی ہے۔ میں نے ایک دن محلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کی۔ وہاں کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھی، میں ان سب کو خالہ کہتا۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میری بیوی نے تو کوئی بھی کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میری بیوی اتنے پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ پھر میں دن بھر میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے کہ میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، اور کبھی میں یہ سوچتا کہ اسے یہ پیسے کون دے رہا ہے، یا وہ یہ چوری تو نہیں کر رہی۔ اچانک میرے دماغ نے گھنٹی بجائی۔ میری بیوی اب بھی چھت پر جاتی تھی اور اب بھی مجھ سے گوشت منگواتی تھی، مگر وہ گوشت کے پیسے خود دیتی تھی۔ ضرور کوئی چکر تھا۔ سوچا کہ اب تو یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ آج رات بھی میری بیوی چھت سے ہو کر آئی تھی۔ میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ سوچا کہ ایک بار پھر چھت پر جا کر دیکھتا ہوں، کیونکہ پہلے جتنی بار بھی گیا وہاں بیوی کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ میں سیڑھیاں چڑھنے ہی لگا کہ مجھے چھت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں۔ میں بری طرح ڈر گیا، حیران پریشان رہ گیا۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آخر چھت پر کون تھا؟ رات کا وقت تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کبھی مجھے لگتا کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز ہے، لیکن ایک نومولود بچہ اس وقت چھت پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی مجھے آواز کسی جانور کی لگتی۔ بالآخر میں ہمت کر کے چھت پر پہنچ گیا۔ میں نے چھت پر لگے بلب کو آن کیا۔ مجھے آواز سامنے پڑے پرانے سامان میں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سامان کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک پنجرا پڑا تھا اور اسے تالا لگا ہوا تھا۔ آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ توڑ دیا کیونکہ میرے پاس اس کی چابی نہیں تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کالی بلی تھی جو اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ بلی اس پنجرے میں کیا کر رہی ہے۔ کیا روز میری بیوی 1 کلو گوشت اس بلی کو کھلا دیا کرتی تھی؟ ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جس میں ابھی ابھی گوشت پڑا نظر آ رہا تھا۔ آخر میری بیوی نے ایک کالی بلی یہاں کیوں پال رکھی ہے؟ اگر یہ بلی اس نے پالی ہے تو مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ میں حیران پریشان وہیں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں بری طرح ڈر کر پلٹا تو وہ میرے بابا تھے۔ مجھے میرے بابا نے کہا کہ یہ کوئی عام بلی نہیں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں شاید یاد نہیں،
لیکن جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری ماں بھی تمہارے لیے ایسے ہی مہنگے مہنگے تحفے اور کھانے پینے کی چیزیں لایا کرتی تھی جن کو خریدنے کی ہماری اوقات نہ تھی۔ میں بہت ہی غریب آدمی تھا، وہ ایک غلط کام کر رہی تھی، پر یہ ایسا کام تھا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ یہ ایسی بلی ہے جس پر بہت بڑا کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم جادو ہے جس میں کالی بلی کو 40 راتوں تک قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، پھر اس پر کچھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے، اگر آپ اس میں ناکام ہو جائیں تو آپ کی جان چلی جاتی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ایسی ہی ایک بلی پر عمل کیا تھا اور اس کے پاس بھی ایسی ہی کالی بلی تھی جسے وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلی کو جب تک اپنے پاس رکھیں تب تک آپ کو دولت ملتی ہے، دولت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھوں میں غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بلی کو پالنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ اس کو روزانہ 1 کلو گوشت کھلانے پر بلیوں کو آج بھی ایک پراسرار مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا پر پائی جانے والی سب سے پرانی مخلوق ہے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ 40 مہینے بعد اس بلی کو لے جا کر اس پر دوبارہ سے وہی عمل دہرانا ہوتا ہے۔ ہر بار وہ عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ تمہاری ماں بھی اس عمل کو دوبارہ کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شاگرد تھی جو یہ سب جانتی تھی۔ تمہاری ماں نے اس کو بھی یہ عمل سکھایا ہے۔ اس نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور اسے جہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے تبھی اس کے پاس دولت ختم نہیں ہوتی۔ بیٹا، یہ سب کچھ تمہاری بیوی اپنی اولاد پیدا ہونے کے بعد سے کرنے لگی ہے، اس لیے میں اسے ناپسند کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ نہایت ہی خطرناک کام ہے۔ تمہاری بیوی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ اپنی جان پر کھیل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بھی اسی وجہ سے فوت ہوا ہو۔ میں تو کہتا ہوں اس جادوگرنی کو اس گھر سے نکال دو۔ تمہاری ماں بھی ایک جادوگرنی تھی، اس نے بھی ساری زندگی غلط کام کر کے پیسے کمائے اور تمہاری بیوی بھی یہی کام کر رہی ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی نے اپنی زندگی تو سنوار لی ہے اور اپنی آخرت خراب کر لی، اپنے ساتھ ہی تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی۔ ایسی عورتیں کل کو تمہارے بیٹے کی کیا تربیت کریں گی؟ میرے والد صاحب نے مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک پل میں مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو نیند سے جگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ جب میں کمرے میں آیا تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سکون سے سوتے دیکھا۔ میں نے کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیسے میری ماں بچپن میں میری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتی تھی جو میں چاہتا تھا۔ میرا باپ جتنی محنت کرتا اسے اتنی ہی محنت کی کمائی ملتی۔ میری ماں نے میرے لیے یہ سب کیا تھا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی تو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے بچپن میں ہر چیز اچھی ملی اور میں شہر جا کر پڑھنے کے قابل ہوا۔ شہر میں مجھے جو پیسے بھیجے جاتے وہ میری ماں ہی تو بھیجتی تھی۔ ساری زندگی وہ میری خاطر اپنی جان پر کھیلتی رہی۔ میری خاطر ہی وہ ایک خطرہ مول لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میری بیوی اپنی اولاد کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ میں نور کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ اس نے اپنے لیے کوئی نیا جوڑا خریدا ہو، کوئی مہنگا سوٹ پہنا ہو یا اپنے لیے کوئی سونے کی چیز بنوائی ہو، وہ تو ہمیشہ ہمارے بیٹے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہی چیزیں لایا کرتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میرا بیٹا ایک کھلونے کے لیے بلک بلک کر رو رہا تھا، میں اسے وہ کھلونا نہ دلا سکا۔ پھر بھی وہ پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میرا بیٹا بہت خوشی خوشی اس کھلونے سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی اگر یہ سب کر رہی تھی تو مجبوری میں کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر مجھے ڈاکٹر کی باتیں یاد آ گئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں علم بھی ہے کہ تمہاری بیوی کتنی کمزور ہے، وہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے اور تم نے اس کی صحت کا کوئی خیال بھی نہیں رکھا۔ پیدائش کے وقت اس کی اور بچوں کی دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا ایک بیٹا بہت کمزور ہے۔ مگر اسی وقت مجھے یہ لگا کہ یہ سب باتیں میری بیوی نے ڈاکٹر کو بتائی ہوں گی کہ میں اس کی صحت کا خیال نہیں رکھتا، تبھی مجھے اس وقت اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا تھا۔ مگر مجھے یہ باتیں آج سچ لگ رہی ہیں۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی فروٹ یا کھانے کی چیزیں نہیں لایا تھا۔ میں بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اگر صاف صاف الفاظ میں کہوں تو میں کام چور تھا۔
کبھی بیوی اور بچوں کے لیے سوچا بھی نہیں۔ اگر میں اتنے پیسے کماتا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کی ضروریات خود پوری کر سکتا تو اسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب محنت کروں گا۔ میں ایک معمولی سی جگہ پر نوکری کر رہا تھا جہاں پر اتنی تنخواہ ملتی جس سے میرا اپنا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا، مگر اب میں نے دوسری جگہ نوکری تلاش کرنا شروع کر دی اور چند دنوں میں مجھے بہت اچھی نوکری بھی مل گئی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی نور کو سامنے بٹھایا اور اسے بتایا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ وہ بہت ڈر گئی اور حیران نظر آنے لگی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اسے پیار سے سمجھایا، اب تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس بلی کو واپس وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لے کر آئی تھی۔ اب میں اتنا کام کروں گا کہ تمہارے بیٹے کا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا کہ اب تم سے جو ہو گیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ وہ اس بلی کو قبرستان میں چھوڑ آئی اور میں اپنی نوکری میں سے اتنا کمانے لگا کہ سارے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھلونے بھی لے کر آتا، اسے ہر چیز کھلاتا۔ میں نے نور کے لیے بھی کپڑے اور جوتے لیے۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، اگر آپ نے بھی اس وقت ایسا کوئی قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ زندہ ہوتی۔ ساری زندگی آپ میری ماں سے لڑتے رہے۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر آپ کو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے؟ ہم ہمیشہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ برا کام کیوں کر رہا ہے۔ ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھیے، یہ بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔